قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور علی نور ہے۔ دوسرا حکم سود، ہائے بڑی سکیمیں آتی ہیں پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کی بھی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ لوگوں کی ساہیوال والوں کی کہ ہر سال کوئی نہ کوئی آتا ہے، کوئی جاوا آ گیا، کوئی ٹائن آ گئی، کوئی فلاں آ گئی، اربوں روپے لے کر لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، تیسری کمپنی آ جاتی، پھر پٹی صاحب یہ انویسٹمنٹ کر لئیے لے حالی پچھلی بھولی نہیں ہوندی، کوئی نویں آ جاندی ہر سال۔ تو اللہ نے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے سود حرام کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جاہلیت کے جتنے سودی لین دین تھے آج میرے قدموں تلے ہیں، ختم، کوئی سودی نہ کو لے گا نہ کو دے گا، اور جس نے پھر بھی نہیں چھوڑا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آج کے بعد بھی سودی لین دین کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اب نیا چکمہ آتا ہے، بلا سود قرضے دے رہی جی حکومت، لے لو، ایڈی ایماندار، ایڈی سخی، ایڈی رحم دل حکومت کدن ہوئی تھی جو تمہیں بلا سود قرضے دے گی؟ اے جی گھر واسطے 15 لاکھ دے رہے، وہ کیڑا گھر ہے جڑا 15 لاکھ تیار ہوتا ہے؟ کی خیال ہے 15 لاکھ دے ایک کمرہ نہیں تیار ہوتا، تمہیں گھر واسطے 15 لاکھ روپے دے نے حاتم تائی دے پتر، پھر بلا سود دے رہے ہیں جی، بلا سود دے رہے ہیں۔ وہ ایک فون آیا مینوں ساہیوال چوں، پٹی صاحب بلا سود دے رہے ہیں، واہ واہ، اور میں نے کہا کون سا بینک ہے جو سود کے بغیر چل سکتا ہے؟ بینک نے قرضہ دینا بھی ہے، آپ سے وصول بھی کرنا، اور بغیر سود کے کیسے چلے گا بینک؟ نہیں جی حکومت کے لیے سود اسی دے دیں گے، میں واہ کیا بات۔ یہ ایسے ہی ہے کہ دو دوست بینک سے قرضہ لینے چلے جائیں اور بینک والا کہے کہ جناب ہم تو سود کی قسطیں لیں گے، تو بھائی نمازی پرہیزگار وہ کہنا میں نہیں لیندا، دوسرا دوست کہندا او لے لے کوئی گل نہیں سود میں دے دیاں گا، جائز ہو جائے گا؟ ہون پھر انج مار دے جو گورنمنٹ آندی سود اسی دے دیاں گے، ادو انج کر دے جی، گورنمنٹ دے گی سکیم سود پر مشتمل ہو، سود گورنمنٹ بھی دے، گناہ میں آپ بھی شامل ہیں۔ کیوں شامل ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا، آپ نے فرمایا سود دینے والا اور لینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہے اور سب گناہ میں برابر کے شریک ہے۔ سود گورنمنٹ دے گی، آپ قرضہ لیں گے، سود آپ پر بھی اسی طرح ہے جس طرح گورنمنٹ پر ہے، سب لعنت پر شکار ہو جائیں گے، اور لعنت پڑی ہوئی ہے، IMF کی قسطیں نہیں پوری ہو رہی، کھربوں روپیہ دے رہے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، یہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، جب تک اللہ کے ساتھ جنگ لڑ رہے کوئی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک سودی قرضے لوگے اور دوگے، ابھی پتہ چلا کہ بینکوں سے یا کسی کمپنی سے 80 ارب روپے لیے ہیں اور 15 سال بعد واپس کتنے کرنے ہیں؟ یہ جو حکومت تمہیں کہتی ہے نا بلا سود، آئے ہائے کیا کہیں اب ان کو، 80 ارب روپے قرض لیا ہے اور واپس کتنا کرنا ہے؟ ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، 4 گنا نہیں، 512 ارب روپے، 80 ارب کا قرضہ اٹھاتی ہے حکومت اور 15 سال کے بعد 512 ارب روپے واپس کرنا، تو اڈیاں میری انہوں نے نساں کھچنیاں نے، خون ہمارا ہی نچوڑیں گے، ٹیکس لگائیں گے۔ ابھی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ 300 روپے گیس کا بل آیا ہے، کتنا ٹیکس ہوگا اس پر؟ اس مہینے کا جو بل آیا گیس کا 300 روپے، گیس کی قیمت 300 اور 2000 روپے اس پر ٹیکس۔ یہ ہے وہ آپ کی مخلص حکومت جو کہتی ہے جی ہم آپ کو بلا سود قرضہ دے رہے ہیں، لعنت جھوٹوں پر، جھوٹیاں دے اللہ دی لعنت۔ یہ اس طرح کے ٹیکس لگا لگا کہ آپ کا خون نچوڑنے والے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بلا سود دے رہے ہیں، کبھی بھی بلا سود یہ دے سکتے ہی نہیں۔ انہاں دے وڈے وڈیریاں چ بھی اتنی ضرورت نہیں سی تے انہاں دی نسلاں چ بھی اتنی ضرورت نہیں
کہ یہ سود کے بغیر کا ایک قدم بھی اٹھا سکے، جھوٹے ہیں، اس لیے بچ جائیں، سود پر اللہ کی لعنت ہے، لینے والے پر بھی دینے والے پر بھی۔ اگر حکومت کہے کہ سود ہم دیں گے، تم گاڑی لے لو، تم گھر لے لو، کبھی برکت نہیں آنے والی۔ اور اگر سمجھ نہیں آتی تو یورپ میں، امریکہ میں رہنے والے کسی رشتہ دار کو فون کریں جس نے وہاں پر سود سے پاک گھر اور گاڑی لیا تھا، ان سے پوچھیں کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی 5 سال قسطیں دے دے کے تھک گئے، اس کے بعد 1-2 قسطیں شارٹ ہوئیں تو مرکب سود چڑھا، ان قسطوں کا بھی اور پچھلا بھی، بالآخر وہ سود اتنا بڑا کہ وہی مکان بیچ کر بھی جان نہیں چھوٹی، اب اس کی قسطیں بھی دے رہے ہیں۔ اس لیے سود سے بچ جائیں۔